اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فاملک ہواک وشح بنفسک اما لا یحل لک فإن الشح بالنفس الانصاف منہا فیما احبت او کرہت۔ ہم حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے عہد نامہ مالک اشترک جو حضرت مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ کو آپ نے مصر کا گورنر بناتے ہوئے ایک دستور حکومت مرتب کر کے دیا۔ آپ نے انہیں لکھ کر دیا کہ ایک وزیر اعظم کو، ایک صدر مملکت کو، ایک گورنر کو، ایک وزیر اعلیٰ کو، ریاست کے سربراہ کو، حکومت کے سربراہ کو، ایک حکمران کو اپنی کامیاب حکومت کے لیے، اپنا کامیاب دور گزارنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس خط کے آغاز میں جو کچھ نصیحتیں فرمائیں وہ ہم گزشتہ 5 نشستوں میں بیان کر چکے ہیں، اور آج 6ٹھی نشست ہے۔ خاص طور پہ جو 5ویں نشست میں ہم نے پچھلی دفعہ بیان کیا وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ کو 6 اہم ہدایات سے نوازا ہے۔ 6 ہدایتیں، ان باتوں کا خیال کرنا ہے تمہیں۔ ان 6 باتوں میں سب سے پہلی بات جو گزشتہ نشست میں رہی وہ یہ تھی کہ مالک تمہیں سب سے پہلا کام، سب سے پہلی بات، سب سے پہلی توجہ جس بات کے اوپر رکھنی ہے وہ یہ کہ تمہارا بہترین ذخیرہ عمل صالح ہونا چاہیے۔ تمہارا سب سے اچھا جو ذخیرہ ہو، جو تمہارے پاس سب سے اچھی چیز ہو، وہ عمل صالح ہونا چاہیے، نیک عمل۔ یہ گزشتہ نشست کے اندر ہم بیان کر چکے ہیں تفصیل سے۔ اور آج جو دوسری ہدایت امیر المومنین نے مالک ابن اشتر نخعی کو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ فملک ہوا کا، اپنی خواہشات کو روکے رکھو، اپنی خواہشات کے حاکم بن جاؤ، مالک بن جاؤ اپنی خواہشات کے۔ وشح بنفسک، اور اپنی خواہشات کو روکے رکھو، ایسے مالک بنو کہ تم اس کو روک سکو۔ اما لا یحل لکا، ان باتوں سے، ان چیزوں سے جو حلال نہ ہو، یعنی تمہیں اپنے نفس کا مالک بننا ہے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے جو چیزیں حلال نہیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشُّحَّ بِالنَّفْسِ الْإِنصَافُ مِنْهَا، نفس کے ساتھ انصاف ہی یہ ہے، نفس کے ساتھ، تمہاری خواہشات کے ساتھ انصاف ہی یہ ہے کہ تم خواہشات کے حوالے سے اپنے نفس کے بارے میں بخیل بن جاؤ۔ یعنی تم اس کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ بخیل ہو جاؤ اپنے نفس کے بارے میں، اور یہی اس کے ساتھ انصاف ہے، یہی اس کا حق ہے۔ فیما احبت او کرہت، اب یہ جو تم اپنے نفس کو روکو گے، خواہشات سے روکو گے، جو حلال نہیں ہے، تم اپنے نفس کے بارے میں جو بخل کرو گے۔ بخیل کیا کرتا ہے؟ بخیل پیسے کو روک لیتا ہے، مال کو روک لیتا ہے۔ بخیل کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو روک لیتا ہے، وہ جہاں دینا ہے اسے وہاں نہیں دیتا۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے نفس کے بارے میں بخیل ہو جاؤ ہر اس چیز کے حوالے سے کہ جو حلال نہیں ہے، جو ناجائز چیزیں ہیں اس کے بارے میں بخیل ہو جاؤ کہ نہیں، یہ کام میں تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اس کا اختیار میں تمہیں نہیں دوں گا، میں بخیل ہوں، میں تمہارے ساتھ سخاوت نہیں کروں گا، تمہیں آزاد نہیں چھوڑوں گا، تمہارے لیے چیزوں کو آسان نہیں بناؤں گا۔ اب وہ جب نفس کے ساتھ تم بخیل ہو جاؤ گے تو اسے چاہے وہ اچھا لگ رہا ہو یا برا لگ رہا ہو، یعنی ایسا ممکن ہے
کہ بعض شخصیات کا نفس جب اس سے حرام کاموں کو روکا جاتا ہے تو اسے انہیں اچھا لگتا ہے، نفس کو اچھا لگتا ہے، مگر زیادہ تر ایسا نہیں ہے۔ زیادہ تر تو جب حرام کاموں سے، لذت والے کاموں سے، لذیذ کاموں سے نفس کو روکا جائے گا تو نفس کو برا لگے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، فرماتے ہیں فم لکھ ہوا کا وشوہاب نفسک، اے مالک اپنی خواہشات کو روک کر رکھو، اما لا یحل لک، ہر اس چیز سے جو حلال نہیں ہے، فإن الشح بالنفس، اور نفس کے بارے میں بخل، نفس کے بارے میں تنگی، سختی، الانصاف منہا، یہی اس کے لیے انصاف ہے اور یہی اس کا حق ہے۔ اب فیما احبت اور کرہت، جب تم ایسا کرو گے تو تمہارا نفس کبھی کراہت کرے گا تو اسے برا لگے گا، اور کبھی تمہارے نفس کو اچھا لگے گا۔ تو یہ مولا امیر المومنین کی جانب سے دوسری ہدایت ہے، ایک حاکم کو، ایک گورنر کو، ایک وزیر اعلیٰ کو، ایک وزیر اعظم کو۔ تمہیں بہت ساری چیزیں اچھی لگیں گی، تمہارا نفس چاہے گا یہ کر لو، تمہارا نفس بڑی گاڑیوں کی خواہش کرے گا، تمہارا بڑا نفس بڑے بنگلوں کی خواہش کرے گا، تمہارا نفس لذیذ غذاؤں کی خواہش کرے گا۔ جی یہ چیزیں تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔ ممکن ہے مالک جب تم گورنر نہ رہو، جب وزیر اعلیٰ نہ رہو، جب تم صدر اور وزیر اعظم نہ رہو تو شاید بہت ساری چیزیں تم اپنے ذاتی پیسے سے خرچ کر لو، لیکن اب تمہارے پاس جب یہ حکومت آ گئی ہے تو تم اپنا ذاتی پیسہ بھی استعمال کر رہے ہوگے نا، تو تمہیں تہمت کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں الزام اور برائیاں مول لینا پڑیں گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، چاہتے ہوئے بھی نہ کرو، سادگی کی طرف جاؤ، اس انداز کو اپناؤ جو وہاں کے رہنے والوں کا، غالب لوگوں کا انداز ہے۔ زیادہ تر لوگ جس طرح سے رہ رہے ہیں، کس کو نہیں پسند ہے آرام دہ سواریوں میں سفر کرنا؟ کس کو نہیں اچھا لگتا کہ وہ نرم بستروں پہ بیٹھے؟ ہر شخص کا نفس چاہتا ہے کہ اسے اس کے بدن کو سکون ملے، لیکن اب حاکم ہو بھائی، اب تم حکمران ہو، اب تمہارے ہاتھ میں مملکت ہے، تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ لہٰذا اپنے خواہشات کو فم لکھ ہواک، الفاظ دیکھیں بالمومنین کے، مولا فرما رہے ہیں کہ اپنی خواہشات کے مالک بن جاؤ، خواہشات تمہارے مالک نہ بن جائیں، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری خواہشات تمہارے پر حاکم بن جائیں۔ تمہیں اپنی خواہشات پہ حاکم بننا ہے، ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے، ان کو مہار کرنا ہے، ان کے ساتھ بخل کرنا ہے، بخیل ہو جاؤ اپنی خواہشات کے ساتھ کے حوالے سے۔ اور یقیناً یہ تکلیف دہ بات ہے، اور انسان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنی خواہشات پہ قابو رکھنا پڑے گا، خواہشات تم پر قابو نہ پا جائیں۔ مجھے ایک حدیث میں نے یادداشت کی تھی، ایک حدیث کو چاہ رہا ہوں آپ کو سناؤں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، احذروا اہواءکم کما تحذرون اعداءکم، اپنی خواہشات سے محتاط رہو جیسے تم اپنے دشمن سے محتاط رہتے ہو۔ انسان جیسے دشمن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے اسے کہ وہ قریب آ چکا ہے، یہیں کہیں ہے، کسی بھی وقت آ جائے گا، تو کتنی احتیاط بڑھا دیتا ہے وہ، ایسے ہی اپنی خواہشات نفسانی کے بارے میں تم محتاط ہو جاؤ۔ فلیس شیء اعدی للرجال من اتباع اہوائہم وحسائد السنتہم، مولا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی خواہشات نفس در حقیقت وہ بدترین دشمن ہے اس انسان کے لیے جو کسی بھی دشمن کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ ان دشمنوں میں بدترین دشمن اس کی خواہشات ہیں، اور بیہودہ گوئی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ امام صادق فرما رہے ہیں کہ وحسائد السنتہم، یہ بیہودہ گوئی جو ہے یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، جو منہ میں آ گیا بول دیا، جو دل میں آیا وہ بول دیا، بعد میں پھر سنبھالتے رہیں، بعد میں پھر جو چاپلوس ہوتے ہیں، جو حاشیہ بردار ہوتے ہیں، جو خوش آمدی ہوتے ہیں، وہ اپنے سربراہ کی اور اپنی پارٹی کے بڑے کی اور وزیر اعظم کی اور صدر کی اور گورنر کی اور وزیر اعلیٰ کی اور حاکم وقت کی چاپلوسی میں اس کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، وہ ساری ٹیم خواہ کا دفاع کر رہی ہوتی۔ ارے بھائی، سب کو کام پہ لگا دیا تم نے ایک بیہودہ گوئی کی، تم نے ایک غلط بات کر دی،
اور اب سارے تمہارے چاپلوس جو ہیں وہ خوش آمدی جو ہیں وہ تمہاری تعریفیں کر رہے ہیں، تمہارے بارے میں دفاع کر رہے ہیں، ان کا یہ مطلب نہیں تھا، ان کا وہ مطلب تھا۔ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر؟ زیادہ تر ہمارے ممالک کے اندر ایسے ہی کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ جیسے تم اپنے کھلے دشمن سے محتاط رہتے ہو، ایسے ہی اپنی خواہشات سے محتاط رہو۔ یہ تمہاری خواہشات تمہاری کھلے دشمن ہیں۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ظاہراً یہ غرر الحکم کے اندر حدیث حضرت فرماتے ہیں، املکو انفسکم بدوام جہادہا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کے مالک بن جاؤ ایک طویل جہاد کے ذریعے سے، ایک دن میں نہیں ہوگا کام۔ بدوام جہادہا، مسلسل محنت کرنی پڑے گی، تب جا کے نفس پہ قابو پائے گا انسان۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ بپھرا ہوا بیل اور ایک جس کو کہہ لیں کہ ایک مضطرب اونٹ، اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے قابو کرنے میں، مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے اس غصے میں اور بپھرے ہوئے جانور کو قابو کیا جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ حضرت فرما رہے املکو انفسکم، اپنے نفس کے اوپر مالک اور اپنے نفس کے اوپر حکومت حاصل کرو بدوام جہادہا، مسلسل محنت کرنے کی صورت، مسلسل محنت کرنی پڑے گی، ایک دن میں نہیں ہوگا۔ بار بار اپنے آپ کو قابو، بار بار ایک چیز سے روکیں گے، بار بار، پھر آہستہ آہستہ وہ روکنے میں آ جائے گا، رک جائے گا، قابو میں آ جائے گا دوسرے الفاظ میں۔ لہٰذا حضرت یہاں پر اس انداز سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ جو ہے وہ دوسری نصیحت ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ تیسری نصیحت میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ رَحْمَةً لِلرَّعِيَّةِ وَالْمُحَبَّةَ لَهُمْ وَاللُّطْفَ بِهِمْ۔ فرما رہے ہیں کہ رحمت، محبت اور مہربانی۔ مولا علی ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تیسری ہدایت ہے حضرت مالک اشتر کو۔ اشعر کے خاندان کا لفظ ہے شعار۔ ہمارے بعض مذہبی جماعتوں کے دوست کہتے ہیں کہ ہمارا شعار لگاؤ بھائی، شعار نعرے کو کہتے ہیں۔ تو وہ جو شعار کا لفظ ہے نا، اس کا لغوی معنی اس کپڑے کے ہیں جو آپ کی باڈی سے چپکا ہوا ہوتا ہے، جسے اگر لفظ یہ عامیانہ نہ ہو تو بنیان مثلاً، اندر ایک، ہم کپڑوں کے اندر ایک اور کپڑا پہنتے ہیں جو ہماری باڈی سے چپکا ہوا ہوتا ہے، جو ہماری باڈی سے چپکا ہوا کپڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں شعار۔ یعنی وہ ہمارے گویا ہماری کھال سے چپکا ہوا ہوتا ہے، وہ سکون پہنچا رہا ہوتا ہے۔ وہ کپڑا جو ہے نا کھردرا نہیں ہوتا۔ البتہ اولیاء الہی کی بات نہیں کر رہا میں، عام انسان اور عام انسانوں کثرت سے افراد جو لباس پہنتے ہیں، وہ اندر والا کپڑا نرم ہوتا ہے، جو باڈی کو سکون پہنچا رہا ہوتا ہے، آرام دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اس کی ضرورت اس کو ہوتی ہے، اس سے اسے سکون مل رہا ہوتا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تم یہ اپنی ضرورت اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، رعایا کے ساتھ رحمت، رعایا کے ساتھ محبت اور رعایا کے ساتھ لطف، جس کو ہم اردو میں کہیں گے مہربانی۔ وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ، اپنے قلب کا حصہ بنا لو، اس کو جوڑ دو اپنے، جیسے ہمارے باڈی کے ساتھ کوئی کپڑا جڑا ہے، ایسے اپنے قلب کے ساتھ ان تین چیزوں کو جوڑ دو۔ سب سے پہلی چیز رحمت ہے، دوسری چیز محبت ہے، اور تیسری چیز مہربانی ہے، لطف ہے۔ یہ امیر المومنین در حقیقت چوتھی ہدایت حضرت مالک اشتر کو دے رہے ہیں، چوتھی رہنمائی کہ تمہیں عوام کے ساتھ، شہریوں کے ساتھ، ملک میں رہنے والے شہریوں کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے۔ دیکھیں بعض لوگوں کو صرف اور صرف رحمت، یعنی جس کو کہہ لیجئے کہ رحم دلی ان کی ضرورت ہے۔ بعض لوگوں کی رحم دلی مقدمہ ہے محبت کا۔ جب آپ کا دل رحیم ہوگا، رحم آپ کے دل کے اندر ہوگا، تو پھر آپ کسی سے محبت کریں گے۔ رحم دلی مقدمہ ہے محبت کا۔ ہر ایک سے جو رحم دلی ہو رہی ہوتی ہے، آپ روڈ چلتے ہوئے رحم دلی کر رہے ہوتے ہیں، وہ محبت نہیں ہے ان سے، وہ رحم دلی۔ مگر یہ رحم دلی مقدمہ ہے ایک اور مرحلے کے لیے، اور آگے بڑھنا۔ پہلے رحم دل بننا، پھر تم محبت کرنا، اور پھر لطف کرنا۔ اور لطف کیا جاتا ہے دوستوں کے ساتھ، مہربانی دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ محبت کے بعد کا درجہ ہے مہربانی،
جس کو لطف کہتے ہیں، یعنی کمال محبت کو لطف کہا جاتا ہے۔ جب محبت عروج پر ہو تو اس کو لطف کہا جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں مہربانی۔ تم ان کے ساتھ مہربان ہو جانا۔ تو 3 چیزوں کا تمہیں ان کے ساتھ کام رکھنا ہے۔ کسی کے ساتھ تم ہمدردی رکھو گے، رحم دلی رکھو گے، کسی کے ساتھ نہیں، تھوڑا سا اور بڑھ جاؤ آگے، اس کے ساتھ محبت تک چلے جاؤ، پھر اور بھی، پھر لطف ہو جائے، مہربانی ہو جائے۔ اے مالک، تمہیں میں چوتھی ہدایت یہ دے رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، اور اچھے برتاؤ میں ان انداز کو اور ان طریقوں کو اپناؤ۔ یہ آج کی نشست کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تیسری اور چوتھی، بلکہ دوسری اور تیسری اور چوتھی ہم نے ان کو دہرا دیا ہے، نصیحتوں کو، مولا کی ہدایتوں کو۔ اب یہاں میں آپ سب سے اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلی نصیحت مالک کو اس باب میں امیر المومنین کی ہے کہ اپنا ذخیرہ عمل صالح کو قرار دو۔ دوسری نصیحت امیر المومنین کی یہ ہے کہ اپنے خواہشات کے مالک بنو، اور اپنے خواہشات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر بخیل بن جاؤ، اور یہی اس کا انصاف ہے، یہی اس کے ساتھ انصاف ہے، وہ ایسا ہی ہے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کا بھی خیال مت کرنا کہ اسے اچھا لگے گا، برا لگے گا۔ پھر چوتھی نصیحت میں حضرت فرما رہے ہیں کہ رعایا کے ساتھ، عوام کے ساتھ تمہیں رحم دلی، محبت اور مہربانی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اللہ ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، ذمہ داروں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، جب حضرت علی علیہ السلام کے اتنے فضائل ہیں، اتنے مناقب ہیں کہ آیات بھی اللہ نے ان کی شان میں بیان کی ہیں، اور احادیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ کی حدیثیں اور جو ہے فرمان بھی مولا علی کی شان میں ہیں، تو پروردگار عالم نے مولا علی کا نام قرآن مجید میں کھل کر کیوں نہیں لیا، جبکہ مولا علی کی ولایت، خلافت و امامت اتنی اہم ہے انسانوں کے لیے، تو اللہ نے کیوں مولا علی کا نام القابوں سے پکارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ بہت عمدہ سوال ہے، اور یہ سوال کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، ماضی میں بھی یہ سوال مختلف شخصیات سے، علماء سے کیے جاتے رہے ہیں، اور انہوں نے جواب بھی دیے ہیں۔ جواب مفصل بھی ہو سکتا ہے اور مختصر بھی۔ اس کا کوشش کرتا ہوں کہ میں مختصر جواب دوں، اور جواب یہ ہے کہ ایک جانب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے ساتھ قرآن اور علی، یہ ہیں امت کے لیے نبی مکرم کو دیے گئے معجزے۔ امیر المومنین خود نبی کا معجزہ ہے، قرآن نبی مکرم کا معجزہ۔ یہ 2 معجزے جو ہیں، یہ ایک دوسرے کے مکمل اور متم ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، جس کو دوسرے الفاظ میں حدیث ثقلین کی صورت میں آپ لے سکتے ہیں، حدیث سفینہ کی صورت میں آپ لے سکتے ہیں کہ سرکار دو جہاں نے ان دونوں کو امت کے حوالے کیا ہے، یعنی امت کو ان دونوں کے حوالے کیا، اور ان دونوں کو امت کے پاس امانت کے طور پہ دیا ہے، اور ایک ہدیہ دیا ہے، اور اپنی قریب ترین اور عزیز ترین چیز یعنی مولا علی اور قرآن امت کے حوالے کیے۔ قرآن کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اور زندہ رکھنا ہے، اور باقی رکھنا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اور آگے بڑھانا ہے، اور لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچانا ہے۔ اگر قرآن مجید میں مولا علی علیہ السلام کا نام نازل ہو جاتا تو قرآن مجید کا تحفظ خطرے میں پڑ جاتا، اس لیے کہ قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، نحن محسودون۔ اس آیت کے اندر جو محسودوں کا ذکر ہوا ہے، کچھ لوگ ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ یہ جو اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے، کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد نبوت، ملک عظیم سے مراد امامت، یہ اللہ نے جو آل ابراہیم کو یہ 3 چیزیں دی ہیں، ان 3 چیزوں کی بنیاد پر اس خاندان سے حسد کیا جاتا ہے، اور حسد وہ کرتے ہیں کہ جنہیں یہ 3 چیزیں نہیں ملیں۔ تو حسد، مولا فرماتے ہیں نحن محسودون فی الآیہ،
آیت کے اندر جن محسودوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر جو فضل عطا کیا ہے، ہمارے اوپر اللہ کے فضل ہی فضل ہیں، اس سے لوگوں کو حسد ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا جو حاسد ہوتا ہے وہ محسود کے بغض میں اور محسود کے حسد میں جل رہا ہوتا ہے، وہ اپنی آگ کو بجھاتا ہے محسود کو قتل کرنے کی صورت میں، یعنی یہاں تک بات چلی جاتی ہے کہ وہ محسود کو قتل کر دیتا ہے جس سے اسے حسد ہو رہا ہوتا ہے۔ واقعات ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے حسد کی بنیاد پر کیا کیا نقصان معاشرے کے اندر نہیں ہوا۔ اب ایک جانب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، حاسد محسود کو ختم کرنے کے در پہ ہوتا ہے، تو جو لوگ ان کی جان کو اور ان کے وجود کو پسند نہیں کرتے تھے، کیا ان کے نام کو پسند کرتے؟ قرآن مجید کی آیات میں پھر تحریف ہوتی، قرآن مجید حفاظت سے نکل جاتا، جو تحفظ قرآن مجید کا ہے، یعنی تورات زبور انجیل کی طرح قرآن بھی آج اختلافی ہوتا، کہا جاتا کہ یہ آیت نہیں تھی، کہا جاتا یہ آیت تھی۔ اب تو جو بحث ہے اہل سنت کے ہاں کچھ کتابوں میں، شیعہ بعض روایات کے اندر، وہ تحریف معنوی کے اوپر تو بحث ہے، تحریر لفظی کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ لفظ نہیں تھا، معنوی طور پہ کہ یہ معنی نہیں یہ معنی مراد ہے۔ ترتیب کے اندر تو گفتگو ہے علمی طور پر، لیکن قرآن جتنا ہے یہ قرآن معاذ اللہ نہیں ہے، اس پہ نہ شیعہ کے ہاں کوئی بحث ہے نہ سنی کے ہاں بحث، یعنی بحث ختم ہو گئی، بحثیں ہوئی ہوں گی مگر بحث ختم ہو گئی، ایک نتیجے تک آ گئے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر تحریف کرتے تھے، یہ قرآن کے۔ اب آپ ذرا غور تو فرمائیں، مولا علی کے حسد میں اگر 5000 یا بعض جگہیں 500 اور بعض جگہ 2000 اور بعض جگہ 4000 حدیثوں کو جلایا گیا، حدیثوں کو جلایا گیا ہے نبی کی رحلت کے بعد۔ علی اور آل رسول کے حسد میں اگر حدیثوں کو جلا دیا جائے تو پھر قرآن کے ساتھ بھی تو ایک قدم ہی رہ گئی تھی بات۔ اللہ نے مصلحت جانی کہ قرآن مجید کے اندر مولا علی علیہ السلام کا نام علی ابن ابی طالب کی صورت میں، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے، حضرت ابراہیم کا نام آیا ہے، حضرت موسیٰ کا نام آیا ہے، ایسے علی مراد حضرت ابو طالب کے بیٹے مولا علی، ایسے قرآن میں نازل نہیں کیا، ورنہ قرآن مجید کے اندر 350 سے زیادہ آیات تو مولا علی علیہ السلام کی شان میں، سب نے اس کے اوپر اتفاق کیا ہے۔ کچھ آیات پہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ ہاں یہ مولا علی کی شان میں ہے، کچھ آیات میں تو کوئی دوسرا شریک ہی نہیں ہے مولا علی علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک بڑی تعداد میں ان آیات کی فہرست بیان کی جا سکتی ہے، لہٰذا سب سے زیادہ اللہ کو جہاں مولا علی علیہ السلام کا تحفظ عزیز ہے ان کی ولایت کا، وہاں قرآن مجید کا تحفظ بھی اللہ کو عزیز ہے۔ علی اور قرآن بچے رہیں، خود بخود آج نہیں کل کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔